حصارِ بے نام و نشاں یا تیرے انتظار کی سولی۔ قسط نمبر 7۔ یہ جھوٹ ہے دانیال، تم سب مل کر مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، آذر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مگر اس کی آنکھوں کا خوف اس کے الفاظ کی نفی کر رہا تھا۔ میرے پاس جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے آذر بھائی۔ صبح تک یہ کاغذات سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ دانیال نے آخری بار آذر کو دیکھا اور نتاشا کو وہیں روتا چھوڑ کر کچن سے باہر نکل گیا۔ آذر کے سینے میں غصے اور بے بسی کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ ایک پل بھی وہاں نہ رکا اور تیز قدموں سے دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ نتاشا بھی اپنے بکھرے بالوں اور گندے کپڑوں کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگی۔ جب آذر دادا جان کے کمرے کے باہر پہنچا تو وہاں پہلے سے بڑے چچا میر افتخار سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے کی حوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ابو، یہ دانیال کیا کہہ رہا ہے؟ آذر نے اپنے باپ کا کندھا ہلایا۔ دادا جان میری جائیداد زویا کے نام کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان کا پوتا ہوں، اس حویلی کا وارث ہوں۔ میر افتخار نے ایک گہرا اور ہارا ہوا سانس لیا۔ انہوں نے آذر کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں اب لندن کا وہ غرور دھندلا چکا تھا۔ وارث تب تک تھے آذر شاہ، جب تک تم نے میر جلال شاہ کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کیا تھا۔ زویا کے نام جائیداد کا فیصلہ تمہارے دادا نے اکیلے نہیں کیا، اس پر تمہارے چچاؤں کے بھی دستخط ہیں۔ تم نے خاندانی روایت کا خون کیا ہے، اب اس کا خمیازہ بھگتو۔ میں یہ فیصلہ نہیں مانتا۔ آذر نے غصے سے دادا جان کے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر زویا پہلے ہی وہاں کھڑی تھی، جیسے وہ اسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ بند ہے میر آذر شاہ، اور دادا جان اس وقت کسی سے نہیں ملیں گے، زویا نے سرد لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے اور اس کا دھیما پن آذر کے غصے کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ تم نے یہ سب کیا ہے نا زویا؟ آذر اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ تم نے دادا جان کے کان بھرے، اپنی مظلومیت کا ڈرامہ رچایا تاکہ تم مجھے سڑک پر لے آؤ۔ زویا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بڑی گہری آنکھیں آذر کے چہرے پر ٹکا دیں۔ سڑک پر آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، میں نے آپ کو دھکا نہیں دیا، اور اگر آپ کو اس حویلی کے فیصلے اتنے ہی برے لگتے رہے ہیں تو روکا کس نے ہے؟ اٹھائیں اپنی اس روتی ہوئی بیوی کا ہاتھ اور نکل جائیں اس حویلی کی دہلیز سے باہر۔ جائیں، لندن لوٹ جائیں۔ آذر چلو یہاں سے، پلیز چلو، ہم شہر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس ڈراؤنی حویلی میں ایک منٹ بھی نہیں رہنا۔ نتاشا نے پیچھے سے آذر کا بازو کھینچتے ہوئے رو کر کہا۔ آذر نے نتاشا کی طرف دیکھا اور پھر زویا کی طرف۔
اس کا پور کانپ رہا تھا۔ وہ حویلی چھوڑ کر جا سکتا تھا، مگر بغیر جائیداد اور بغیر خاندانی نام کے لندن یا شہر میں اس کی ڈگریوں کی قیمت ایک عام ملازم سے زیادہ نہیں ہونی تھی۔ وہ میر آذر شاہ سے ایک عام انسان بننے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی انا اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی اور اس کی جائیداد کا لالچ اسے جانے نہیں دے رہا تھا۔ زویا نے آذر کے چہرے پر آنے والے ان بدلتے ہوئے تاثرات کو پڑھ لیا۔ اس کے لبوں پر ایک زہر آلود اور کاٹدار مسکراہٹ ابھری۔ کیا ہوا میر آذر شاہ؟ قدم جکڑ گئے آپ کے؟ زویا نے تمسخر سے سرگوشی کی۔ محبت سچی ہو تو انسان ننگے پیر بھی صحرا پار کر لیتا ہے، مگر آپ کی محبت تو حویلی کی جائیداد کے آگے ڈھیر ہو گئی۔ اگر شہر جانا ہے تو یاد رکھیے گا، آپ اس حویلی سے ایک روپیہ بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، اپنی محبت کا بھرم رکھنا ہے یا میروں کی جائیداد کے ٹکڑوں پر پلنا ہے۔ زویا مڑی اور دالان کے اندھیرے میں غائب ہو گئی، جبکہ آذر وہیں کھڑا اپنی بے بسی کے لقمے چباتا رہ گیا۔ نتاشا اس کا ہاتھ کھینچتی رہی، مگر آذر کے قدم اب مٹی میں دھنس چکے تھے۔ جہاں سے نکلنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ اگلی صبح حویلی کے بڑے صحن میں دھوپ ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ آذر نے اراضی کی طرف جانے کے لیے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ رات کی ذلت اور جائیداد چھن جانے کا غم اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہا تھا۔ گاڑی کا ایکسیلیٹر دباتے ہوئے اس نے کچے راستوں پر اتنی دھول اڑائی کہ وہاں کھڑے ہاڑی بھی سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ جب وہ کپاس کے کھیتوں کے پاس پہنچا تو وہاں کسانوں کا ایک گروپ پانی کی باری کو لے کر آپس میں بحث کر رہا تھا۔ آذر نے گاڑی کا دروازہ زور سے پٹخا اور ان کے بیچ جا کھڑا ہوا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے یہاں؟ آذر کی آواز میں بلا کا غصہ تھا۔ ایک بوڑھے کسان نے پگڑی سنبھالتے ہوئے ادب سے کہا، چھوٹے میر صاحب، یہ پچھلی زمینوں کا پانی بند پڑا ہے۔ اگر آج باری نہ ملی تو فصل سوکھ جائے گی۔ بڑے میر صاحب میر ذوالفقار نے کہا تھا کہ آج پانی ہمارا ہوگا۔ بڑے میر صاحب نے کہا تھا تو انہی سے جا کر مانگو۔ آذر نے غصے سے کسان کا لٹھ جھٹک دیا۔ یہاں اب وہ ہوگا جو میں کہوں گا۔ یہ پانی آگے کی زمینوں کو جائے گا۔ تم لوگ اپنا تماشا بند کرو اور کام پر لگو۔ مگر میر صاحب، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، ایک جوان کسان نے آگے بڑھ کر احتجاج کرنا چاہا۔ تم مجھے سکھاؤ گے
کہ انصاف کیا ہوتا ہے؟ آذر نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کسانوں میں ایک دم سرگوشیاں شروع ہو گئیں اور ماحول میں شدید تناؤ پھیل گیا۔ آذر اپنی بھڑاس ان معصوموں پر نکال رہا تھا، یہ بھول کر کہ اس مٹی کے اپنے کچھ اصول تھے۔ دوسری طرف حویلی میں نتاشا اپنے کمرے میں بیٹھی غصے سے اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ صبح ہی بڑی چچی اور شگفتہ بیگم نے اسے دوپہر کے کھانے کے لیے چاول صاف کرنے کی بڑی چنگیر تھما دی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ ان کاموں کے عادی نہیں تھے اور زویا کا وہ چہرہ اسے بار بار یاد آ کر پاگل کر رہا تھا۔ تم نے میری لائف برباد کر دی زویا، آئی ہیٹ یو۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی زویا، مجھے تم سے نفرت ہے۔ نتاشا نے دانت پیستے وہ باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ اس وقت کچن بالکل خالی تھا کیونکہ ماسی صحن میں برتن دھو رہی تھی۔ چولہے پر زویا کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی ہربل چائے قہوہ ابل رہی تھی جو وہ روز دوپہر کو پیا کرتی تھی۔ نتاشا کے دماغ پر نفرت کا بھوت سوار تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی شیشی نکالی جس میں اس کی نیند کی تیز گولیاں مائع شکل میں موجود تھیں جو وہ لندن سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ اب دیکھو تمہارا یہ غرور کیسے ٹوٹتا ہے۔ نتاشا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ مائع قہوے کے سوس پین میں ڈال دیا، سوس پین میں الٹ دیا۔ اس کا ارادہ جان لینے کا نہیں تھا، وہ بس زویا کو بیمار یا بے ہوش دیکھنا چاہتی تھی تاکہ حویلی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکلے۔ اس نے فوراً شیشی چھپائی اور مڑنے لگی، مگر جیسے ہی وہ گھومی دروازے پر دانیال کھڑا تھا۔ دانیال کی نظریں نتاشا کے چہرے کے خوف اور اس کے کپ کپاتے ہاتھوں پر گئی۔ کچن میں ایک عجیب سی مجرمانہ خاموشی چھا گئی۔ نتاشا بھابی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ دانیال نے دھیمے مگر شک و شبہ سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ اس کی تیز نظریں چولہے پر ابلتے قہوے اور نتاشا کی بند مٹھی پر ٹک گئیں۔ کچھ نہیں، میں تو بس پانی پینے آئی تھی۔ نتاشا نے ہڑبڑا کر کچن سے بھاگنے کی کوشش کی مگر دانیال نے اس کا راستہ روک لیا۔ پانی کا مٹکا باہر دالان میں ہے بھابی، چولہے کے پاس نہیں، دانیال نے سردی سے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر قہوے کی خوشبو کو سونگھا جس میں ایک عجیب سی کڑواہٹ شامل ہو چکی تھی۔ دانیال کا چہرہ پل بھر میں سخت ہو گیا۔ آپ نے اس میں کیا ملایا ہے؟